بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے، بریڈ اور آملیٹ۔ یہ میں ناشتے کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، مگر یہ کہ میں تصویر بس میں نے شیئر کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ پھر میں نے تیاری کر رہی تھی کیک بنانے کی، ماربل کیک بنانے کی میں نے تیاری کری تھی۔ یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں 1 کپ میں نے سب چیزیں لی تھی، آئل، میدا اور شکر۔ 2 کپ میدا لیا تھا بس، اور 1 کپ دودھ لیا تھا میں نے، اور یہ ونیلا ایسنس۔ میدے کو میں نے چھان لیا تھا اچھے سے۔ چھاننے کے بعد میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا اور جو ہے ہلکا سا نمک ڈال کر میں اس کو چھان کر ایک طرف رکھ لیتا پلیٹ میں۔ پھر میں نے ایک بال میں ڈالا، بال میں میں نے الیکٹرک بیٹر سے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا۔ یہ دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس اگر الیکٹرک بیٹر نہیں ہو تو آپ لوگ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں، فوک کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس تھی یہ تو میں نے اس لیے کر لیا۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا اسموتھی ٹیکسچر سے آ گیا اس پہ۔ پھر میں نے اس میں دوسرا ایگ ڈالا، دوسرا ایگ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کافی اچھے سے اسموتھی اس کا پیسٹ بن جائے گا دونوں ایگ کا۔ پھر میں نے اس میں تھوڑا آئل ڈالا، آئل ڈالنے کے بعد دیکھیں کتنا اچھا کریمی ٹیکسچر سے آنے لگ گیا۔ جب اچھا سا کریمی ٹیکسچر اس کا آنے لگے گا، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا تھا آئل، آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالے گا، اس سے ہمارا کیک بہت اچھا اور سافٹ بنتا ہے۔ جتنے اچھا بیٹ ہوتی ہے نا اتنی ہی اچھا ہمارا کیک بہت مزے کا اور سافٹ بنتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا کریمی سے ٹیکسچر آ رہا ہے اس کا۔ پھر میں نے اس کو ایسے ہلکے ہلکے ہینڈ بیٹر سے اس کو ہیلپ کرتے سے مکس کرتی گئی۔ پھر جب یہ مکس ہو گیا اچھے سے، آئل اور ایگ دونوں چیزیں مکس ہو گئیں، دیکھیں کتنا کریمی ٹیکسچر ہو رہا ہے اس کا۔ مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں 1 کپ شوگر ڈالی تھی۔ اب شوگر جو ہے میں تھوڑی جلدی میں تھی تو میں نے جو ہے نا نارملی چینی کو ہی لے لیا تھا گھر کی، اس کو میں نے پیسا نہیں تھا، تو میں نے اس کو ہینڈ بیٹر کی ہی مدد سے ہی بس کر لیا تھا۔ کافی دیر تک ہو مگر یہ اچھا بن گیا تھا، اچھا ہوا تھا اس سے بھی۔ دیکھیں تھوڑی تھوڑی کر میں نے اس میں چینی ڈالی۔ پھر میں نے اس میں تھوڑا میدا ڈالا، میدے کو جو میں نے چھان کے ایک طرف رکھا ہوا تھا نا پلیٹ میں، وہ تھوڑا میدا ڈال کر میں نے اس کو مکس کر لیا۔ جو میں تھوڑا بہت میرے بال میں لگ رہا تھا، بال میں اس کو میں نے اسپون کی یا اسپیچولا کی مدد سے آپ لوگ ہٹا لیجیے گا۔ پھر میں نے تھوڑا ڈالا میدا، پھر ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرا۔ ٹیکسچر اس کا دیکھیں کتنا اچھا آ رہا ہے، یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیکسچر۔ پھر یہ ہاف رہ گیا تھا، پھر اس کو بھی میں نے اسپون کی ہیلپ سے ڈال دیا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کتنا اچھا کریمی سا ہو گیا۔ پھر جو ہے یہ تھوڑا ایسا لگ رہا تھا، پھر میں نے اس میں 1 کپ دودھ لیا تھا، وہ 1 کپ دودھ میں نے اس میں ڈالا تھا ہاف کر کے۔ پہلے میں نے ہاف ڈالا، پھر مجھے لگا کہ کیونکہ میدا زیادہ تھا، میں کیونکہ زیادہ کیک بنا رہی تھی، بڑا کیک بنا رہی تھی اس لیے، تو میں نے میدا بھی تھوڑا زیادہ ہی لیا تھا اور میری چیزیں بھی تھوڑی زیادہ ہی انگریڈینٹس کے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ہاف کپ اس میں اور دودھ ڈالا، ورنہ 1 کپ میرا دودھ اس میں گیا تھا کل ٹوٹل۔ 1 کپ اس میں میں نے دودھ ڈالا۔ میرے پاس مینجمنٹ کپ نہیں تھے تو میں نے جو ہے اپنے نارملی کپ سے ہی اچھے سے مینج کرا ہوا، مجھے اس کا وہ ہے اندازہ کہ ایسے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اتنا فلپی سا ہو گیا تھا، اتنا فلپی بنا تھا بیٹر میرا۔ پھر یہ میں نے ایک طرف بال میں کوکو پاؤڈر میں مکس کرنے کے لیے میں نے نکالا تھا الگ سے۔ یہ دیکھیں آپ، میں نے اس کو ہاف کر لیا تھا، ہاف اس طرف رکھا ہوا تھا، ہاف میں نے کوکو پاؤڈر ڈالا تھا 2 ٹیبل اسپون میں اس میں کوکو پاؤڈر ڈالا تھا ڈارک والا، میرے پاس ڈارک والا تھا تو میں نے ڈارک والا ہی یوز کرا۔ آپ لوگوں کے پاس نارمل والا ہوتا ہے آپ نارمل والا بھی یوز کر سکتے ہیں، مجھے ڈارک کا فلیور اچھا لگتا ہے زیادہ۔ میں نے ایسے اچھے سے اس کو اسپون کی ہیلپ سے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو پھر میں نے بٹر پیپر سے اپنا پین کو گریس کر لیا تھا، بٹر پیپر اور آئل لگا کر اس کو میں نے اچھے سے گریس کر لیا تھا۔ پھر 1 بائی 1 میں اس میں تھوڑا کر ڈالا، پہلے میں نے وائٹ والا ڈالا، پھر میں نے ڈارک براؤن ڈالا، پھر میں نے ہاف وائٹ ڈالا، پھر میں نے ڈارک براؤن ڈالا، ایسے کر میں نے اس کو 1 بائی 1 کرنے کے بعد یہ ڈیزائننگ تو آپ دیکھ لیجئے گا جیسے آپ لوگوں کو ڈالنا ہو۔ پھر میں نے تھوڑا کر اس میں براؤن اور ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھا تھا۔ آپ لوگ اس کو ہلکا سا ٹیپ کریے گا سل پر۔ میں نے ٹیپ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈیزائننگ اپنی مدد سے کر لیا، کوئی سی بھی چیز کی ہیلپ سے کر لیجیے گا۔ میں نے بغیر نمک کے، بغیر کسی اسٹینڈ وغیرہ کے اس کو پتیلے میں بیک کرا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا۔ نارملی گھر کی ایک ایکسٹرا پلیٹ تھی، اس کو رکھ کر میں نے اس کی مدد سے کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا سافٹ، کتنا اسموتھ بنا تھا۔ یہ دیکھیں اتنا گرم ہو رہا تھا، جلدی تھی نا مجھے اس لیے بس میں نے جلدی سے ہی اس کو بیک کرنے کے بعد
نکال دیتا ہے. دیکھیں اتنا خوبصورت بنا تھا، اتنا اچھا بنا تھا، کھانے میں بھی بہت مزے کا بنتا ہے. گھر میں سب کو بہت پسند آتا ہے، سب بہت تعریف کر رہے تھے. سافٹ بالکل. اچھا ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں، میرے منہ میں ایک دم پانی آ گیا، اتنا اچھا بنا تھا. سب کو بہت پسند آیا تھا. گھر میں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا، آپ لوگ ٹرائی کریے گا میری ریسیپی کو. یا پھر ہم لوگوں نے چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کر رہا تھا شام کی. یہ دیکھیں اچھا لگ رہا تھا نا، شکل سے بہت اچھا لگ رہا تھا، بننے میں بھی بہت اچھا تھا. پھر یہ میں ایک طرف رائس بنا رہی تھی، چکن رائس بنا رہی تھی. تو اس کے ریسیپی تو میں نے دکھائی نہیں تھی آپ لوگوں کو، مگر یہ میں نے ہلکی سی ویڈیو بنا لی تھی اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے کہ یہ میں رائس بنا رہی تھی. یہ اس کے ساتھ میں نے رائتا بنایا تھا، رائس کو دم لگائے تھے. پھر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگ لائک، کمنٹ، سبسکرائب، فالو ضرور کرا کریں. آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو کیا سیکھنا ہے، پھر میں آپ کو وہی سکھاؤں گی. یہ میرا انسٹاگرام اور فیس بک کا پیج ہے، آپ لوگ اس پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.